مولانا جب بولا جائے گا تو مولانا سے مفتی رشید احمد مراد ہوگا، مولانا جب بولا جائے گا حضرت مولانا تشریف لا رہے تو میرے جیسے کتو بتو کے وہ مراد نہیں ہوں گے۔ اس کے افراد کامل ہے، یہ وضع ہے مولانا سلیم اللہ خان کے لیے۔ شیخ الحدیث تو بنات کے بھی شیخ الحدیث ہوتے ہیں، لیکن میرے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ الحدیث کا لفظ علم ہے صرف مولانا زکریا کے لیے، اور تبلیغ والے صرف فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، اڑے پھٹے میں خدا نہ، آپ نے تو زکریا کو دیکھا بھی نہیں ہے، 20 30 جلدوں کی کتابیں عربی میں اس نے لکھی ہے، وہ تو تم نے شکل بھی نہیں دیکھی ہے اس کی، کہ بخاری کی شروحات، ترمذی کی شروحات، اوجز المسالک، یہ بذل الموجود حقیقت میں اس کا خلیل احمد کا نہیں ہے۔ یہ 21-22 سال کی عمر میں مولانا زکریا نے لکھا۔ حضرت اقدس خود فرماتے ہیں کہ نام میرا ہے، بڑا استاد میں ہوں، لیکن یہ کتاب زکریا کی ہے، محنت زکریا کی ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا صلاحیت زکریا کی ہے۔ وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَن يُنْسَبَ إِلَيْهِ هَذَا التَّعْلِيقُ، زکریا اس قابل ہے کہ اس کو زکریا کی طرف نسبت کی جائے، میرا تو بڑوں کا نام ہے صرف۔ آیا سمجھ میں؟ شیخ الحدیث کا لقب جو ہے نا اسی کے لیے ہوگا، فی سبیل اللہ ہے مجاہدین کے لیے، باقی تم کھینچو کچھ بھی کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہوگا نہیں مولوی صاحب۔ اب خیال کر لیں، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، ہم اموات، ان کو اموات نہ کہو، اے ہم اعدام معدومون، اموات کا معنی معدوم ختم ہو گئے، سمجھے؟ نہیں، ختم نہیں ہو گئے، بل ہم احیاء، بلکہ وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ دبئی والے زندہ ہے لیکن وہ میرے طرح دال خور نہیں، ان کی زندگی کا آپ کو پتہ نہیں، مزے لے رہے ہیں۔ سعودیہ والے زندہ ہے لیکن جو چیز آپ سے غائب ہے اس کا کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے، کہ ان کی زندگی کا مسئلہ الگ ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہو گیا مولانا؟ اب مسئلہ سمجھو مولانا، شہداء عبارت النص سے، شہداء زندہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، عبارت النص۔ انبیاء کرام علیہ السلام دلالت النص سے ان کی حیات ثابت ہے۔ مسئلہ سمجھے، اور 2 باتیں ہوں گے، 3 باتیں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ کتابوں میں ملیں گے بھی نہیں، مزہ آئے گا آپ کو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پہلی بات سمجھو، حضرت اقدس نے الاستذکار کی پہلی جلد میں لکھی ہے، ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بولو، جو چیز کیا ہے؟ جو چیز دیکھنے میں نہ آ جائے اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے کان کس قسم کے، میرے سر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا یہ کہ الگ ہے، ایسے ہیں؟ ایسا سمجھ نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوتی۔ ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، چاہے وہ شہداء ہوں یا انبیاء ہوں، بل ہم احیاء عند ربہم، اللہ کے مہمان ہیں، سمجھی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اس قسم کے مباحث میں پڑھنا، بس اتنا کہہ دو الانبیاء احیاء، سمجھی؟ فی قبورہم کہہ دو، الانبیاء احیاء فی قبورہم، شہداء کہہ دو کہ شہداء احیاء، سمجھے؟ باقی کیفیت کیا ہے؟ حیات دنوی ہے، حیات اخروی ہے، ان النص لم یتعرض لہا، نص نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نبی جب تک دفن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مزار مبارک میں جب صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، درس دیتے تھے، تو کیا ان کی حیات مشعور تھی، معلوم تھی یا غیر معلوم تھی؟ بولو، یعنی حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندما کان حیا وجالسا ومدرسا الصحابہ، جب صحابہ کو درس دے رہے تھے تو حل حیاتو کانت معلومتا و معروفتا و مشعورتا ام لا، اس وقت حیات معروف مشہور تھی یا نہیں تھی؟ وہ ہر ایک کے سامنے واضح تھی، سمجھیں؟ اب کہہ رہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، اس لیے کہ اب ہم سے غائب ہو گئے تو کیفیت میں نہیں پڑھنا ہے، حیات ہے لیکن کیفیت اس کی کیا ہے؟ ایک بات، اصل بات اب آپ سے کہہ رہا ہوں، مبتدا اور خبر ان میں تغایر مفہوم ہوتا ہے، لیکن ما صدق علیہ دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر میں تغایر ہوتا ہے
لیکن الخبر لا ينفك عن المبتدا، خبر مبتدا سے جدا نہیں ہوتا، خبر مبتدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں میرے پیارے، سمجھے؟ اکابر کر کے آپ جاؤ کتابوں سے پتہ کرو، سمجھے؟ اصل چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، مبتدا اور خبر کے تغیر فی المفہوم ہوگا، تغیر فی المفہوم ہوگا، لیکن ما صدق لے دونوں کا ایک ہوگا۔ یہی منظور ہے، یہی جالس ہے۔ المنظور یتکلم متکلم، یہی منظور ہے، یہی متکلم ہے۔ المنظور ناظر، یہی منظور ہے، یہی ناظر ہے۔ میں ہی منظور ہوں، میں ہی ناظر ہوں، اور میں ادھر ہی ہوں تو نظر بھی ادھر ہی ہے، سمجھے؟ متکلم ہوں تو ادھر ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ مولوی منظور تو ادھر ہے اور تکلم کس میں ہے؟ کوئٹہ میں ہے۔ مولوی منظور ادھر ہے اور جلوس جالسن کوئٹہ میں ہے۔ ہاں ملنگو، ادھر مولوی منظور ہے تو جالس بھی ادھر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو اب دونوں فریقوں کا اس پر اتفاق ہے۔ الانبیاء احیاء، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں بل ہم احیاء، انبیاء احیاء ہیں، اور باقی ہمارے اکابرین، اکثر اکابرین، 90% ہمارے اکابرین وہ بھی کہتے احیاء زندہ ہے۔ اس پر اتفاق ہے، لیکن اب جدا ہو گیا، احیاء فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں زندہ ہے، یا فی اعلی علیین، یہاں سے جدا ہو گیا۔ احیاء فی قبورہم، اکثر علماء دیوبند کہتے ہیں قبروں میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے فی اعلی علیین۔ احیاء تک سب کا اتفاق ہے۔ اب ہمارے جیسے طالب علم غریب نالائق کیا فیصلہ کریں، لیکن میں اپنی آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ یہ ہمارا اجتماع، میں نے اس پر لکھا ہے، وہ حضرت اقدس کے پاس استاد سلیم اللہ خان کی وہ جب سوانح چھپیں گے تو اس میں تقریباً 100 صفحات کی میں نے عربی میں لکھا ہے اس پر۔ اس کو وفاق میں یہ لوگ داخل بھی کر رہے تھے، لیکن اساتذہ نے پھر کہا کہ اس قسم کے اختلافی مسائل کو داخل نہ کریں۔ بات میں آپ سے عرض کروں اس کو سمجھو۔ الانبیاء احیاء پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے، سمجھے؟ اب یہ کہ حضرت اقدس شیخ القرآن شیخین مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا پنجپیری فرماتے فی اعلی علیین، اور باقی اکابرین کہتے فی قبورہم ھذہ، ان قبروں میں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آیا پر اتفاق ہے سب کا، لیکن کیا ان قبروں میں یا اعلی علیین میں ہے؟ تو مسئلہ آسان ہے، مبتدا جہاں ہوگا خبر وہیں ہوگی۔ آیا سمجھ میں؟ مسئلہ آسان ہے کہ مبتدا کہاں ہے، تحقیق اس کی کرو۔ یہ جو سو رہا ہے اپنے مزار مبارک میں آرام کر رہا ہے، یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ یہ وصف عنوانی ہے، یہ ذات موضوع جو اندر آرام کر رہا ہے، اس لیے کہ کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبہ، ذات موضوع یہ ہے، ذات موضوع یہ ہے، اور وصف عنوانی کل کاتب ہے، سمجھتا ہے؟ الانبیاء وصف عنوانی ہے، اور یہ جو قبر میں آرام فرما رہے یہ کون ہے؟ آپ میں سے کوئی مسلمان بھی ہے جس نے کچھ پڑھا ہو، یا ویسے میں خواہ فضول مار رہا؟ ہاں ملنگو، اس لیے کہ اللہ نے استعداد تو ختم کی، اصل بات سمجھنا نہیں ہے۔ تو الانبیاء یہ وصف عنوانی ہے، اور یہ جو قبر میں آرام فرما رہے یہ ذات موضوع ہے، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے، تو ثبوت محمول احیاء۔ اور اب یہ جو، اور اگر یہ نہیں سمجھو تو مبتدا وہ کون ہے، نبی کون ہے؟ وہ اعلی علیین میں یا اس قبر میں ہے؟ جب نبی مبتدا ادھر ہے تو احیاء بھی ادھر ہی ہوگا، خبر بھی ادھر ہی ہے۔ کچھ پھلا پڑ گیا؟ بس اتنی سی بات ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کا اطلاق اس جسم مبارک پر ہوگا کہ جو یہاں پر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارواح اگر علیین میں ہوں اور ارواح سجین میں ہوں، روح پر بھی نبی کا اطلاق ہو گیا ہے، روح پر بھی نبی کا اطلاق ہو گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے وعدہ لیا عہد الست و انبیاء سے،
اس وقت کسی کا جسم موجود نہیں تھا، ارواح تھے. پھر ارواح کو میثاق النبی نبی کہا گیا. استغفر بڑے بچے، نبی کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ سورہ احزاب کے اندر ہے. سمجھے؟ سورہ احزاب میں بھی اسی طرح ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. مل گیا. یہاں بھی نبیین سے ارواح مراد ہے. سمجھتا؟ اب جھگڑا اکابرین کا اسی پر ہے. اور پتر پھر مجھے دکھا دینا اس طرح جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھے؟ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. جھگڑا اس پر ہے کہ آیا اب علیین والا وہ نبی ہے یا یہ ہے. تو اب سمجھ لینا، ہم جیسے طالب علموں کی جو دانست ہے وہ علم یہ ہے کہ نبی، اس کو نبی کہا جائے گا، یہی نبی ہے. حقیقتاً کما حق یہ ہے. اور آریتاً روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوتا ہے. اور جیسے کہ 1.25 لاکھ انبیاء سے نبی نے ملاقات کی، وہ ان کے ارواح تھے، خود نبی سے ملاقات نہیں. استغفر بچے، سمجھ شریف میں کہ معراج کے موقع پر حضرت نے جو نماز پڑھائی، یہاں سے جو آسمانوں پہ چلا گیا اور واپسی پر صحیح قول یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے پاس آپ نے نماز پڑھا دی. وہ انبیاء خود نہیں تھے، انبیاء کے اجساد انصری نہیں تھے. اجساد انصریہ کو اس وقت، جس وقت بعثت کیا ہے، بعثت کبریٰ ہوگی، اس وقت اجساد سب کے اٹھیں گے، اس سے پہلے نہیں ہوگا. آپ نے جن کو نماز پڑھا دی 1.25 لاکھ انبیاء کو، حافظ بن حجر فرماتے اُتِیَوْا هُنَاكَ بِأَرْوَاحِهِمْ تَشْرِیفًا لَهُ وَتَکْرِیمًا لَهُ. حضرت کی شرافت کو اور حضرت کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ارواح کو لایا گیا تھا. وہ ارواح تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. سمجھے؟ باقی آپ نے سب کے ارواح سے ملاقات کی، لیکن ارواح متجسد، متجسم، متشکل بالاجسام تھے. سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی باقی سب کی ارواح وہ انسانی شکل ان کی تھی، ان سے ملاقات کی. اور میں اپنے دورے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جیسے کہ 7 آسمانوں میں، پہلے آسمان میں آدم، دوسرے میں عیسیٰ، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، اور چوتھے میں ادریس علیہ السلام، 5ویں میں ہارون، 6ٹھے میں موسیٰ، 7ویں میں ابراہیم. اور ان کو جمع کر کے دور والوں کو کہتا ہوں کہ پھر محدثین کا بھی ادھر ادھر ہے. امام نسائی کچھ اور گاتا ہے، امام بخاری کچھ اور گاتا ہے، لیکن حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ترتیب مقرر کی کہ کون سے نبی سے کس. فرمایا اعیاہما، بولو اعیاہما کے 7 حروف ہے. آیا کے الف سے آدم علیہ السلام مراد ہے، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، یا سے یوسف مراد ہے، الف سے ادریس مراد ہے، ہا سے ہارون مراد ہے، میم سے موسیٰ 6ٹھے آسمان میں، 7ویں نمبر پر الف سے حضرت ابراہیم مراد ہے. یہ 7 آسمانوں پہ جب آپ گئے، واپس جب تشریف لائے مسجد اقصیٰ میں، جب امامت فرمائی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہاں ان کے ارواح آئے تھے. روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوتا ہے، جسم پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا اطلاق جسم مبارک پر ہوتا ہے. جو جسم اس وقت آرام فرما رہے یہاں پر، اس پر ہے. جب الانبیاء یہی ہے تو احیاء خبر بھی یہیں پر ہوگی. فی قبورہم حاضی. اب فی قبورہم کے لفظ کو، اس حدیث کو تم مانو یا نہ مانو، حدیث میں کلام کو چھوڑو. سمجھے؟ جیسے کہ مناظر حضرات لگتے کہ اس حدیث کا ثبوت نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. صرف یہ بتاؤ کہ الانبیاء احیاء پر دونوں فریقوں کا اتفاق ہے. سمجھ رہی میں کہ قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. قرآن موضوع تو نہیں ہے نا، حدیث تو چلو وہ کمزور ہے، قرآن تو کمزور نہیں ہے نا. سمجھے؟ اور اتفاق ہے کہ احیاء ہے دونوں فریق. لیکن اب حضرت شیخین، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ مولانا پنجپیری، وہ فرماتے کہ فی اعلی علیین، اور یہ حضرات فرماتے کہ دوسرے اکابرین کہتے فی قبورہم حاضی. تو میں عرض کر رہا ہوں مبتدا ادھر ہے، خبر بھی ادھر ہے. اب یہ ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ نبی کا اطلاق حقیقتاً کس پر ہے اور استعارتاً کس پر ہے. تو اب تک تحقیق یہی ہے کہ روح پر نبی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن استعارتاً ہوتا ہے، حقیقتاً اس جسم پر ہوتا ہے. سمجھ میں؟ تو معلوم ہو گیا انبیاء ادھر ہے، حیات بھی ادھر ہے.
سمجھے؟ باقی وہ دنوی ہے، بولو، یا دنوی ہے، یا دنوی کی طرح ہے، یا دنوی کی سی طرح ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے آپ کے مناظرین کو، سمجھے؟ بے غیرت کو جو زید قائم کی ترکیب بھی نہیں آتی، اس قسم کے مسائل میں لوگوں کو الجھا کر کے رکھا۔ آپ کے ایک مناظر نے صفات باری تعالیٰ کی بحث پڑھائی، سمجھے؟ تو میں نے مناظر صاحب سے کہا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہتے صفات باری تعالیٰ پڑھا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے حاضر ناظر کی فرمائے اللہ ہر جگہ میں ہے، اللہ ہر جگہ، میں نے کہا یہ کفر ہے، تو پکا کافر ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے، مقارن بالمکان ہے لیکن فی المکان نہیں ہے، سمجھے؟ میں نے کہا تو پکا کافر ہے، تیرے کفر میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، سمجھے؟ کیسے؟ سمجھے؟ یہ حال ہے مولوی صاحب۔ میں نے کہا مکان کا اطلاق تو عورت کے فرج پر بھی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ہر مکان میں، تو پھر موجب کلیہ کا کیا کرو گے؟ مولانا محمد حسن صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ کفر ہے، اس طرح نہ کہو، لو کان اللہ فی کل مکان لکان فی افخاذ النساء، اس لیے کہ مکان کی 4-5 تعریفیں کل آپ کو بتائی تھی، کل پرسوں، بڑے بچے، اس لیے مولوی صاحب آسان نہیں ہے کہ ان کو سمجھو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ الانبیاء بھی ہے، احیاؤن بھی ہے، فی قبورہم بھی ہے، اور پھر حضرت اقدس کا قاعدہ آ گیا کون سا؟ ما لا یرا لا یکیف، حیات ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ حیات دنوی ہے، حیات دنوی کی طرح ہے، کسی طرح ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ مسئلہ ہے، یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سبق میں ایک بہت ہی بڑا مناظر آ گیا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ معہد الخلیل کے اساتذہ بھی آئے تھے، یہاں کے ہمارے بھی استاد، ایک مناظر صاحب آ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے یہ مسئلہ 7ویں پارے میں مسئلہ آ گیا، میں یہاں پڑھا چکا تھا، تو مناظر کو میں نے 10 بجے جیسے وقفہ ہوتا ہے چائے پلانے کے لیے، کہنے لگے مسئلے کے وضاحت فرمائیں۔ میں نے کہا میں وضاحت دوسرے پارے میں کر چکا ہوں۔ کہا وضاحت فرمائیں، میں نے کہا میں کر چکا ہوں۔ کہا وضاحت فرمائیں، میں نے کہا میں کر چکا ہوں، سمجھے؟ تو معہد الخلیل کے اساتذہ بھی آئے ہوئے تھے، تو میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، بہت بڑے آدمی تھے، سمجھ رہی میں، بہت ہی بڑے آدمی، سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھے؟ آخر کار میں نے دیکھا کہ یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے ظالم، تو میں نے کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ انبیاء زندہ کہتے ہیں ہاں اعلیٰ علیین میں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بتاؤ نبی خود کہاں ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے؟ کہنے لگے نبی ادھر قبر میں ہے۔ تو میں نے کہا ادھر ہے تو حیون خبر ادھر ہی ہوگی، آپ اس وقت ادھر ہے تو جالسن ادھر ہے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر بیٹھے اور جالسن لاہور میں، سمجھے؟ جو مبتدا ادھر ہے، تغیر فی المفہوم ہوتا ہے لیکن تصادق فی المصداق، مصداق ایک ہوتا ہے، ما صدق علیہ، دونوں کا مبتدا خبر۔ یہی حضرت اقدس شیخ الاسلام ہے، منظور بھی ہے اور یہی جالس ہے، یہی متکلم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ؟ اس طریقہ پر ہوتا ہے۔ وہ غریب چکرا گیا، اس لیے چکرا گیا کہ یہ آپ کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، کتابیں تو 600 700 صفحات کی لکھتے ہیں، یہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے یہ کہ نیا جوتا ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کہہ رہے کہ ادھر ہے تو جالسون ادھر ہی ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ اصل میں اس مسئلے میں تفصیل ہے، اس کے لیے تفصیلی وقت چاہیے۔ تو میں نے کہا اس لیے تو میں نے آپ سے کہا تھا چھوڑو مجھے نا، اس لیے تو آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے لیے ہم غریبوں کو چھوڑو، ہمارا کام ہی یہ نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا، وہ یہ کہ کیا انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ بولو، انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ تم سانپ کو دبر کے نیچے چھپانا چاہ رہے ہو، یہ بتاؤ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ تمہاری زبان ایک نہیں ہے بیٹے، انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ جس کو موت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو موت جس کے ساتھ قائم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ تو 1 منٹ کے لیے تو نبی کو موت آئی نا۔ اب ہمارا اور آپ کا جھگڑا اس میں ہے، سمجھے بھائی جان؟ ہمارا جھگڑا، اور آپ پنجبیریوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کو کافر بھی آپ قرار دیتے، قرار دو،
آپ کی مرضی ہے، جتنا جوتے برداشت کر سکو۔ میں کسی پنج پیری کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن مولانا پنج پیری کو خدا کی قسم میں خود گالیاں دیتا تھا، ہم لعنتیں بھیجتے تھے، لیکن علامہ منور شاہ کشمیری کے شاگرد اپنی عاقبت تباہ نہ کرو۔ یہ اس لیے مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا تھوڑا سا علم دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ جس کو موت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوائے شیخ قاسم العلوم والخیرات حضرت اقدس محمد قاسم نانوتوی، ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کو موت بھی نہیں آئی ہے، صرف سکتہ ہوا ہے، انقباض ہوا ہے۔ آب حیات اس کی پوری کتاب ہے، لیکن یہ حضرت کا تفرد ہے۔ باقی تمام علماء دیوبند، دو شافعی ہوں، مالکی ہو، حنبلی ہوں، بریلوی ہوں، سب ہوں، کہ حضرت اقدس کو موت آئی۔ اور جس کو موت آتی ہے، نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، سب کو، جس کو موت آتی ہے، جس کے ساتھ موت لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میت کہنا توہین ہے، تو 1 منٹ کے تحقیر اور اہانت کرنے والے سب ہیں۔ یہ مسئلہ آ گیا کہ قبر میں رکھا حضرت کو، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے یہ جھگڑا نہیں، لیکن میت کہنے سے اگر توہین ہوتی ہے نا، تو یہ تو توہین اللہ نے کی، اور اس توہین کا تو سب اقرار کر رہے ہیں کہ موت تو آئی نا۔ اب جھگڑا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ہم عزت کر رہے ہیں، کہ کہہ رہے کہ وہ زندہ ہے قبر میں، یہ عزت، اور جو اس دنیا والی حیات کو نہیں مانتے وہ توہین کرتے، توہین کافر ہے، لہذا یہ کافر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ بولو۔ تو 1 منٹ کے مماتی تو آپ ہیں نا، اس لیے سوچ سمجھ کر کے قدم رکھا کرو۔ یہ مسائل اس قسم کے نہیں ہے کہ جس میں کسی کو تذلیل اور تفسیق کی جائے، اس کا جا کر کے اپنے استاد جی سے جواب لے کر کے آ جانا، کسی سے بھی، وہ ماں کا لال پیدا بھی نہیں ہوا قیامت تک کہ جو جواب دے دے۔ سمجھتا ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے حیات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اعلیٰ علیین میں مانتے ہیں، اور ادھر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حیات دنوی نہیں مانتے، تعلق روح کو مانتے ہیں، حیات دنوی نہیں مانتے۔ آیا سمجھ میں؟ میری کتاب ہے، لیکن جب یہ فاروقی والے اجازت دیں گے تو ہم اس کو شائع کریں گے، چونکہ وہ حق ہے حضرت اقدس کا۔ استاد سلیم اللہ کے لیے میں نے لکھا تھا، اور حضرت نے مجھے بتایا، وفاق میں اس کو داخل عربی میں ہے، مولوی اظہار کے پاس موجود بھی ہے، سمجھے؟ اس لیے ٹھیک ہے، 90% نہیں 95% اکابرین علماء دیوبند کا مذہب یہی حیات ہے، بالکل میں نے آپ کو بتا دیا۔ نبی ادھر ہے، مبتدا خبر بھی ادھر ہی ہے، سمجھے؟ لیکن میت کا اطلاق اگر کسی نے کر دیا تو اس کی ماں کو تم لوگ گالی دے کر کے، تو اپنا سوچو، اب اس کی اصلاح کرو کہ 1 منٹ کے مماتی تو آپ ہیں نا۔ لفظ میت کا اگر اطلاق کرنا توہین ہے، یہ بتاؤ، یہ انگلی ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، کتنے نمبر ہو گئے؟ 1 2 3، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہاتھ ہے نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ ہے نہیں ہے، یہاں تک ہے نہیں ہے، تو کو پنج پیروں میں تو پورا کا پورا گیا، لیکن آپ میں بھی تو تھوڑا سا گیا ہے نا۔ پنج پیروں میں تو پورا کا پورا گھسا ہے۔ اس 1 منٹ کے اندر، اس 1 منٹ کے اندر آپ بھی تو میت کہتے ہیں نا۔ اور 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے خدا کی قسم، اگر یہ موت توہین ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ اور موت کو توہین کوئی نہیں کہتا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو یہ ہے کہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے، سمجھے؟ پھر اگلے والا مسئلہ سمجھو۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت اقدس کی روح نکل گئی، نکلنے کے بعد 3 دن اس پر رہے، کس پر؟ چارپائی پہ رہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ اس 3 دن میں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ چارپائی پر جو آرام فرما رہے ہیں، ماذا رایک فیہ، حل هو حی ام میت، کیا کہو گے؟ بیٹا تم بول بھی نہیں سکو گے، خیال کر لینا، جہاں بھی یہ 2 شکیں، تیسری شک تو ہے ہی نہیں، جس پر بھی قدم رکھو گے فوراً غرق ہو جاؤ گے۔ یہ چارپائی پہ جو رکھا ہوا ہے 2 دن 3 دن تک،
هل هو حي ام میت؟ اس لیے اللہ کے لیے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گیا جب یہ مسئلہ چھڑ گیا تو الفرقان میں 30-35 سال پہلے اس نے مضمون لکھا، فرمایا اللہ کی قسم دونوں علماء اگر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جائیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پاکستان ہے دارالجھگڑا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے فرمایا جھگڑا نہیں ہے لیکن فریقین ضدی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا، یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگایا، میں نے قرات خلف الامام کا، میرے مسئلے 3 ہیں۔ اگر میں اس میں صلح کروں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کروں تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا کہ میں نے 3 مسئلے رٹا لگائے۔ مجھے تدریس نہیں آتی، میں دنیا کا نالائق آدمی ہوں، سمجھے؟ یہ آپ کے جو مناظرین ہیں یہ اغبل اغبیاء، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کی، سمجھے؟ وہ ناکام قسم کے کہ وہ ایک اللہ آپ کا بھلا کر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مولانا عبدالعزیز پٹھان نے ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ علیہ نے جب چھیڑا علامہ انور شاہ کشمیری سے مناظرہ کے لیے، تو حضرت مولانا عبدالعزیز نے کہا اللہ کے بندے، شاہ صاحب تو اتنا بڑا شعر ہے، ثناء اللہ سے تو مناظرہ کر رہا ہے، تو جیتے گا تب بھی ہار گیا تب بھی ہار گیا۔ فرمایا کہ بھئی تو عالم ہے؟ کہا عالم ہوں۔ کہا کہ بس ٹھیک ہے، شاہ صاحب کو چھوڑو، کہیں سے کوئی قرآن مجید کا ایک صفحہ ترکیب کرو یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ لے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کوكب نورانی، آپ نے سنا ہے کوكب نورانی؟ سنا ہے؟ بہت بڑا مناظر اسلام، شیخ الاسلام فلانا بریلویوں کا۔ تو استاد عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بخاری ثانی پڑھاتے تھے جامع فاروقی میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میمنوں نے مجبور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوكب نورانی سے مناظرہ کرو۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے مناظرہ نہیں آتا تو وہ کہیں گے میمن ہم نے تو آپ کو پیغمبر بنایا، آپ کو کیوں نہیں آتے؟ اتنے بڑے پیغمبر، استاد جی لاکھوں روپے جامع فاروقی میں دیتا تھا۔ اب اگر کہوں نہیں آتی تو مجھے تو کہیں گے کس چیز کا عالم ہے، اور اگر کہوں آتا ہے تو کیا کروں، کس طرح کروں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جاہلوں کو سمجھانا میرے لیے مشکل تھا، میں نے اللہ کا نام لے لیا کہ یہ میمن مجھ سے کٹ جائیں گے میرے مقتدی، کہتے بیضاوی شریف میں نے بغل میں لے لی، چلے گئے۔ علامہ کوكب نورانی کسی جگہ تھا، وہی میمنوں کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو فرمایا ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا بھئی یہ مجبور کر رہے مناظرے کے لیے، آپ بڑے مناظر اسلام ہیں، لیکن مجھے شک ہے کہ آپ عالم بھی ہیں۔ اس نے کہا میں عالم ہوں، تو حضرت نے فرمایا میں تو عالم، آپ کو عالم نہیں سمجھتا، مناظر کے لیے ضروری ہے لابد ان یکون المناظران نظیرین فی العلم، دونوں کا علم کم از کم برابر ہو، ایک دوسرے کی بات کو تو سمجھے۔ جیسے کہ میں نے جزء مکانی کہا تو لڑکے نے پرچی لکھ کر کے دکھا، یہ جزء الانی کیا ہوتا ہے، جزء مکانی کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ قربان جاؤں، سمجھے بھائی کیسا بہترین سوال کر دیا۔ میں جزء مکانی کہہ رہا ہوں اور وہ کیا لکھ رہے ہیں، جزء مکانی کیا ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے کہ ہماری تقریر خوب سمجھ رہے لڑکے۔ تو حضرت فرماتے میں نے اسے کہا آپ تو عالم نہیں ہے، اس نے کہا میں عالم ہوں۔ حضرت فرماتے میں مناظرہ تو بعد میں کریں گے، تم اللہ کے لیے بیضاوی کہیں سے ایک صفحہ گھنٹے تک دیکھو، مجھے عبارت سناؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیضاوی کی عبارت جو پڑھے گا تو اس کی ہٹے گی اور ساتھ ساتھ پھٹے گی بھی۔ بولو، بیضاوی کی عبارت جو پڑھے گا وہ کیا کرے گا، اس کی کیا ہے، ہٹے گی اور ساتھ ساتھ پھٹے گی بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو میمنوں نے جو اس کے اپنے ماننے والے تھے انہوں نے کہا تو کیسا عالم ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا میں نے تدریس نہیں کی ہے۔ کہا تدریس نہیں کی تو پھر جاہل ہو نا، جاہل ہو۔ اس نے کہا واہ عنایت اللہ زندہ آباد، واہ عنایت اللہ زندہ آباد۔ میمن سارے انہوں نے کہا عنایت اللہ زندہ آباد۔ آپ کے مناظرین حضرات کا یہی حال ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب۔ وہ اگر تقلید شخصی، قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متکلم اسلام کون کہے گا، اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا، وہ کھائے گا کہاں سے؟
وہ تدریس کی تو نحمیر کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ، ایک مسئلہ اور سمجھو، یہ بھی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرات انبیاء کی حیات دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں ہمارے اکابرین۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث موجود ہے کہ نبی اگر اپنے بسترے پر اس کا وصال ہو جائے تو تب بھی نبی شہید ہے۔ شہداء کی حیات اللہ آپ کا بھلا کرے عبارت النص سے، تو نبی کی حیات بھی عبارت النص سے، یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آئے سمجھ میں؟ بولو آئے سمجھ میں؟ میں تھوڑا سا آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ مناظرین یہ مسئلہ سمجھے نہیں ہیں، اور آپ سے میں نے کہا چونکہ آپ بھی مختلف اساتذہ سے پڑھتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ دونوں شکوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھو۔ چارپائی پر جب حل ہوا حیٌ ام میتٌ، تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا آپ سے۔ یہ جو قبر میں تو بعد میں تشریف لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، لیکن 3 دن جو چارپائی پر ہے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ لوگوں میں مدرسین بھی ہے، ایک شک تو متعین کرو، یا تیسری شک کے آپ قائل ہیں۔ ہمارے مینگلوں میں اور زہریوں میں لڑائی ہو گئی، بولو، تو خوزدار سے اس طرف مینگلوں کا علاقہ تھا، گاڑیوں کو روکتے تھے، تو کون ہے؟ مینگل ہے، نکل جا، مینگل ہے، نکل جا، تو زہری ہے، ڈس 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 ڈس، زہری کو مار دیتے۔ مینگل جب سفر کرتے تھے خوزدار سے آگے زہری روکتے تھے، چلو اترو، تو کون ہے؟ مینگل ہے، زہری ہے، زہری ہے، اتر جاؤ، چلو تو بچ، تو ایک طرف ہو جا، زہری ہے ایک طرف ہو جا، مینگل ہے، ڈس 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 ڈس۔ مینگلوں کے علاقے میں زہری آ جائے تو مینگل مارے، اور مینگل جائے زہری کے علاقے میں تو بولو زہری مار دیں۔ ہمارے ساتھی نجیب، وہ کہتے کہ میری ویگو گاڑی تھی، میں چلا رہا تھا، اچانک خوزدار میں ایک جگہ پر نقاب پوشوں نے مجھے روک لیا، کہا روک، کلاشنکوف ایسے کیا، روک، بول کون ہے، زہری ہے یا مینگل ہے؟ کہتے مجھے معلوم نہیں کہ یہ خود کون ہے، اگر میں کہوں مینگل ہوں اور یہ زہری ہوں تو مجھے ماریں گے، اور اگر میں کہہ دوں زہری ہوں تو یہ مینگل ہوں تو مجھے ماریں گے۔ تو حیران ہو گیا، ربا میں اس سوال کا کیا جواب دے دوں؟ ان علاقوں میں یہی 2 چیزیں چلتی ہیں، مینگل اور زہری۔ ہاں مات بول، کیا جواب ہے؟ تمہارا باپ بھی جواب نہیں دے سکے گا، اے بول وے، کیا بولے گا ایسے موقع پر؟ اس نے اچھا جواب دیا۔ تو وہ ساتھی غریب کہتا کہ میں حیران ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مینگل زہری، مینگل زہری، سمجھے، مینگل ہو یا زہری ہو؟ کہتے میں نے کہا مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری۔ تو وہ جو غصے میں تھے نا، جو ان کا سرغنہ تھا، کلاشنکوف اس نے سے کھینچا تھا، تو میں نے کہا خدا کی قسم میں مینگل زہری ہوں، مینگل زہری ہوں، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری، مینگل زہری۔ تیسری صورت نہ مینگل نہ زہری، بلکہ مینگل زہری مرکب دونوں سے، سمجھے، مرکب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نے غصہ اس کا ختم ہو گیا، اس نے کہا ارے چھوڑ دو، شلوار خراب کیا اس نے، یار اس کو نہ مارو، اس کو تو گولی نہ مارو، شلوار اس کا خراب ہو گیا، گیلا ہو گیا۔ پھر کہا یار ہمارا غصہ ختم ہو گیا، ہم تو بہت سے لوگ قتل کر چکے ہیں، سمجھے، ہم زہری ہے، لیکن تو یہ بتا دے کہ آدمی یا ہوتا ہے مینگل ان علاقوں میں، یا مینگل یا زہری، تو کہتا ہے کہ مینگل زہری، مینگل زہری۔ کہتے ہیں واقعتاً خدا کی قسم میں مینگل زہری دونوں، ابا میرا مینگل ہے، ماں میری زہری ہے۔ میں ابا میرا زہری ہے، ابا میرا مینگل ہے، ماں میری کیا ہے، زہری ہے۔ میں تو خچر ہوں بالکل، سمجھیں، میں تو بھی خچر۔ کہتے وہ لوگ اتنے ہنسے، اتنے ہنسے، اتنے ہنسے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں کسی نے نہیں ہنسایا، تم نے ہمارا غصہ خاک میں ملا دیا، سمجھے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ حل ہوا میت ام لا فی ہذه الایامتی، ہمارا پیارا صلی اللہ علیہ وسلم جو چارپائی پر آرام فرما رہے 3 دن تک، سمجھے، موت آ گئی بالاتفاق، ان 3 دنوں میں کیا ہے؟ اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟
حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا؟ اور اگر میت ہے تو 3 دن کے مماتی تو ہو۔ تیسری صورت بتاؤ، سمجھی؟ اس لیے یہ کہہ دو موت بھی آ گئی، آیا؟ موت آ گئی بالاتفاق، اور اب قبر میں زندہ ہے۔ اور خیال کر لینا تعلقات 5 میں نے آپ کو بتایا۔ تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالبدن اذا كان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا كان یقظان، تعلق الروح بالبدن اذا كان نائما، تعلق الروح بالبدن اذا كان مدفونا، تعلق الروح بالبدن ودخول الروح في البدن اذا بعث اذا النفوس زوجت اذ الارواح زوجت بالابدان۔ 5 یہ تعلقات 5 ہے، اس کا انکار ٹھیک ہی نہیں ہے۔ یہ کسی عام آدمی کے بارے میں آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پس چھجائے کہ شہداء اور انبیاء سے انکار کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس سے کوئی انکار۔ تعلق ہے، بالکل تعلق ہے، اور نبی کے لیے ایسا تعلق نہیں، اعلیٰ قسم کا تعلق ہے۔ یاد رکھ لینا، تعلق وصف من الاوصاف، عرض من الاعراض، لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض لیکن بل اتصاف بہا، اتصاف کے اعتبار سے اس تعلق میں باقی کا الگ ہے اور نبی اور شہداء کا مسئلہ الگ ہے۔ زندہ آپ بھی ہے، میں بھی زندہ ہوں، لیکن ہم دونوں کی زندگی میں سے کون سی زندگی بہتر ہے؟ آپ کی حالت یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، میری حالت یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہنستا رہتا ہوں۔ زندہ تو آپ ہے، لیکن آپ لوگوں کی زندگی بھی بیکار ہے، سمجھے؟ اس لیے مجھ سے آپ دیکھیں نا کہ میں جب باہر ملتا ہوں، کوئی لوگ ملنے کے لیے کہتے ہیں حضرت کیا حال ہے، میں کہتا ہوں بھئی میرا حال ٹھیک ہے، میں وہ بندہ ہوں کہ 24 گھنٹہ ہنستا رہتا ہوں۔ آئے سمجھ؟ امام ضحاک 4 سال ماں کے پیٹ میں رہا۔ آدمی یا 6 مہینے، بنگالی برمی 6 مہینے رہتے ہیں، پٹھان اور بلوچ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدمی 2 سال رہتا ہے۔ ضحاک کتنے سال رہا؟ 4 سال رہا۔ 4 سال جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو اس کے دانت بھی آ گئے، اس کی دانت ہی آ گئے تھے، اس لیے اس کو ضحاک کہتے ہیں۔ ضحاک سنا نہیں، بڑا مفسر ہے، سمجھے؟ اور جب ماں کے پیٹ سے اس کی دانت ہی نکلے تھے، سمجھے؟ تو ہم تو ضحاک کی اولاد ہیں مولوی صاحب، ہم تو امام ضحاک والے لوگ ہیں، ضحاک کی اولاد ہیں۔ اس لیے اس پر کہو کہ ہمارے اکابری 90% اور 98% وہ اسی کے قائل ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہماری تحقیق یہی ہے کہ نبی یہی ہے، مبتدا یہی ہے، ذات موضوع یہی، وصف عنوانی کے ساتھ متصف، ثبوت محمول، ثبوت خبر وہ اسی کے ساتھ ہے۔ عاریتاً روح پر بھی اطلاق ہوا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ باقی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، اگر کوئی اس دوسرے پہلو کو لیتا ہے اس کو کافر نہ کہنا، کہہ دو، اس میں کیا ہے؟ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کافر کہا، ابن قیم کو بھی کافر قرار دیا، سمجھے؟ اپنے بھائی مولانا طیب صاحب سبیل مسجد والے کو میں نے کافر قرار دیا، سمجھے؟ یہ تو ہو گیا۔ لیکن بعد میں شیخ الاسلام کو میں نے پڑھا، آج تک میں رو رہا ہوں، میرے ہزاروں سیڈیوں میں یہ بات چلی گئی کہ میں نے شیخ الاسلام کو گمراہ، ضال اور مضل کہا، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے آدمی۔ اس لیے ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کرو، سمجھے؟ یہ مسائل لڑنے کے لیے، یہ مسائل کیا ہیں؟ لڑنے کے بھی نہیں ہیں، سمجھے؟ بس چلے گا مولوی صاحب، ہو گیا مولانا؟ اگر کسی کا اشکال ہو تو مجھے بتا دینا، سمجھے؟ لکھ کر کے مجھے دے دو، بس اتنی بات پر ہے کہ بالاتفاق نبی یہی ہے، اور حقیقتاً نبی اور خبر بھی اسی کے ساتھ ہے، یہ سب سے بہترین دلیل ہے، سمجھے؟ بس باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے مولوی صاحب۔ باقی میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں آپ پڑھیں گے کہ میت کا اطلاق میرے نبی پر ہوا ہے، تو اس اطلاق میت پر اس کو توہین نہ کہنا، یہ توہین نہیں ہے، موت توہین نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ باقی آپ کے پنجاب کو اللہ زندہ رکھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَحْيَايَ وَمَحْيَايَ 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 او قرآن کدی آپ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَحْيَايَ اسی جڑا حیاتی ہوں اے مسجد جڑا حیاتیاں دی مسجد ہے، اے مدرسے جڑا حیاتیاں دی مسجد ہے، اے پبلک عوام جڑا حیاتیاں دے عوام ہے۔ واہ بے غیرت کا بچہ، واہ واہ کتے کا بچہ، واہ، سمجھ؟ اور دوسرا آ کر کے پھر دوسرے چوک پر وہ آ کر کے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، یہ 2 رنڈیاں ناچ رہی ہیں،
یہ دو رنڈیاں ہیں، وہ پہلے والا بھی اسی طریقے پر یہ عوام کو بیوقوف بنایا، لوگوں کو نماز نہیں آتی۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے، بہت افسوس سے رونا ہے، یہ مسائل علماء کے تھے، سمجھے، علماء بھی مضبوط قسم کے۔ حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی نے فرمایا، لکھا حضرت نے کہ حضرت قاسم العلوم والخیرات کی کتاب آب حیات ہم نے سبقاً اردو کی کتاب ہے، سبقاً حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی سے ہم نے پڑھی، جو ضیاء النجوم جس کا حاشیہ ہے سولم پر۔ فرمایا اتنی کتاب علماء بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم منطق میں ماہر تھے پھر بھی ہم نے اس کو پڑھا۔ یہ مسائل ہمارے اکابرین کے حویلیوں کے تھے، لیکن اب ان نالائقوں کے پاس آگے جو نحمیر پڑھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، اب ان کے پاس آگے شاٹ مارو، کسی کو کافر قرار دو، کسی کو بے ایمان قرار دے دو، یہ مسائل نہیں۔ یہ تعلقات خمسہ، اس کا انکار تو گمراہی ہے، سمجھے، اور حیات ہے حقیقتاً، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ لیکن ان مسائل میں اگر کوئی مسجد کا اطلاع کرتا ہے، مولانا گالی نہ دو اس کو، سمجھے، ممکن ہے کہ اتنا کر دو کہ قبر میں برداشت کر سکو، سمجھے۔ میں تو آپ یقین کریں، اللہ جانتا ہے کہ یہ رفع یدین آمین بالجہر پر بھی ہم بحث نہیں کرتے، بعض جگہ ہمیں مجبور کرتے غیر مقلد، اس لیے کہ رفع یدین اگر آپ دارالعلوم میں لکھ کر کے دے دیں گے، بنور ٹاؤن میں، اور کہیں بھی لکھ کر کے دے دیں گے، رفع یدین جائز ہے، صرف اولا اور بہتر یہ ہے کہ نہ کرنا، آمین کہنا۔ اب ہمارے مناظر کہتے ہیں رفع یدین منسوخ ہے، آمین بالجہر بھی کہیں منسوخ ہے، تو نسخ صریحی کہیں نہیں ہے، نسخ صریح ہوتا تو جھگڑا نہ ہوتا، نسخ اجتہادی ہے، نسخ استنباطی ہے، سمجھے۔ اس قسم کے مسائل پہ بحث کرنا، مناظرہ کرنا حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہود و نصارہ کے خلاف اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، مسئلہ سمجھو پھر تو بات کرو، لیکن آپ نے تو دیکھا نہ بھی، سمجھے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ ان مسائل میں آپ یہ ہے کہ بس اتنی اس حد تک جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں بنیادی چیزیں، اس سے زیادہ نہیں مولانا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم تو چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو حیات انبیاء پر جو میں نے لکھا ہے عربی میں ہے، سمجھے، اگر ہماری کمیٹی مدرسے والے اجازت دے دیں گے تو ہم اس کو چھاپیں گے، لیکن وہ اصل میں حق ہے حضرت کا۔ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت مولانا پنچویری ایک عالم ہے، اس کا نام ہے خان بادشاہ، اس نے استاد سلیم اللہ نے مشکات کی تقریض لکھی تھی، مولانا عبد الجبار کی التعلیق الفصیح کے نام سے، اس کی تقریض حضرت اقدس نے لکھی، استاد سلیم اللہ نے، لیکن حالانکہ استاد سلیم اللہ نے بھی نہیں لکھا، کسی اور بدبخت نے لکھا، سمجھے، کسی استاد نے لکھا، اس لیے استاد سلیم اللہ کو بھی گالیاں پڑی اس کی وجہ سے، وہ کوئی جامع فاروقی کا لوسی استاد ہے، اس نے لکھا، سمجھے، اس نے لکھا کہ الکتاب هو اجود وان كان جيدا، کتاب اگرچہ اچھی ہے لیکن الا ان عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الا ان عقیدت حیات الانبیاء لا توافق ما ذهب الیہ علماؤنا الدیوبندی، اس میں عقیدہ حیات انبیاء یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کے خلاف ہے، انہوں نے یہ لکھ دیا اور حضرت نے نیچے دستخط کر دیا، اور جب یہ تقریض اس کتاب میں چھپ گئی تو خان بادشاہ قطر میں رہتا ہے، خان بادشاہ کے جب ہاتھ لگی تو خان بادشاہ نے لکھا حرام ان یطلق علی مثل ہؤلاء الثلاثۃ اسم شیخ الحدیث، یہ تین آدمیوں کو شیخ الحدیث کہنا ہی حرام ہے۔ کون ہے؟ مفتی رشید احمد کو شیخ الحدیث کہنا حرام ہے، سلیم اللہ کو شیخ الحدیث کہنا حرام ہے، اور مولانا بنوری کو بھی شیخ الحدیث کہنا۔ عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الیہا ہؤلاء الثلاثۃ فہی عقیدت مشرکی زماننا، اما عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الیہا ہؤلاء الثلاثۃ فہی عقیدت مشرکی زماننا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی نہیں، لدھیانوی مفتی رشید احمد، سلیم اللہ اور مولانا بنوری جس عقیدہ حیات انبیاء کے قائل ہے، یہ مشرکین کا، یہ اس ظالم نے لکھ دیا۔ اس نے کتاب لکھی الارشاد المفید۔ الارشاد المفید جب یہ چھپی تو یہ لاکھوں میں تقسیم ہو گئی، یہ کتاب تقسیم ہو گئی، سرحد میں خیبر پختون میں تقسیم ہو گئی۔ استاد سلیم اللہ ختم بخاری کے لیے چلا گیا، کسی نے یہ کتاب پکڑا دی کہ یہ کتاب آپ کے خلاف لکھی گئی مفتی رشید مولانا بنوری کی، اور یہ ہزاروں میں لاکھوں میں بٹ رہی ہے۔ حضرت جی جب وہاں سے لے کر کے آئے، 200 صفحات کی وہ کتاب ہے، حضرت نے پڑھا، سخت پریشان ہو گیا کہ بھئی ہمیں یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی مولانا؟ اور اس نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یجب ان یحرک ھذا التقریض، یہ تقریض جو سلیم اللہ نے، اس کو آگ لگا دو، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حرام ان یترک علی مثل ہؤلاء شیخ اسم شیخ الحدیث، اس قسم کے آدمی کو شیخ الحدیث کہنا ہی حرام۔ پھر اس نے جو شروع ہو گیا، سمجھے بھائی، اس نے اپنا دل ٹھنڈا کر دیا، خان بادشاہ بن شاندی کل صاحب، سمجھے۔ تو حضرت بھی بڑا پریشان ہو گیا، لاکھوں میں یہ کتاب تقسیم ہو گئی۔ حضرت نے جب یہ کتاب لایا جامع فاروقی میں،
تو مجھے بلایا، فرمایا کہ بیٹا اس کو پڑھو اور مجھے 4-5 مہینے تک اس کا جواب چاہیے، اس کو پڑھو، خوب پڑھو، بار بار پڑھو، خوب پڑھو، اور 4-5 مہینے تک اس کا جواب مجھے لکھ کر کے دے دو۔ میں ابھی اس کو 9 بجے لے گیا، عصر تک میں نے وہ پورا پڑھا، عصر تک میں نے سبق بھی پڑھایا اور عصر تک وہ پورا کا پورا میں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد میں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا۔ مولانا عادل صاحب کے سالی کا بیٹا ہے مفتی اشفاق عمران اشفاق، وہ بڑا قابل تھا، وفاق میں بھی اول آتا تھا ہمیشہ، بڑا قابل آدمی تھا عربی میں۔ اس کو میں نے کہا یار آپ کا خط صحیح ہے، میرا خط تو بلوچوں والا خط ہے، تو میں جلدی جلدی میں عربی لکھتا تھا، وہ صاف کرتا تھا۔ مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان تک، فجر کی اذان درمیان میں ہم نے نمازیں پڑھی، فجر کی اذان جب ہو گئی تو میں رات کو سویا نہیں، جا کر کے فجر کی نماز پڑھائی، پھر آ کر کے صبح کو میں نے اسباق پڑھایا اور کتاب میں نے دفتر والے کو دے دیا، میں نے کہا حضرت کو دے دینا، کتاب میں نے حضرت کو دے دی، وہ 100 صفحات سے بھی زیادہ تھا، آج بھی جامع فاروق کی گواہ ہے۔ حضرت کے ڈیسک پہ رکھا، حضرت 9 بجے 10 بجے جیسے آگے وہ کتاب حضرت نے اٹھایا، یہ کیا ہے؟ تو بھائی محبوب ابھی تک دفتر میں، بھائی محبوب نے کہا وہ جو کتاب آپ نے دی تھی مولوی منظور کو جواب لکھنے کے لیے، وہ جواب لکھ کر کے حضرت نے فرمایا کیسے پاگل ہے، کیسے پاگل ہے، ایسی جلدی جواب لکھا؟ تو حضرت لے گئے، اس کو 1 ہفتے تک پڑھا اور پڑھا، خوب پڑھا، خوب پڑھا، خوب پڑھا، سمجھے؟ پڑھنے کے بعد حضرت آئے، فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام میں مہینوں میں نہیں کر سکتا، ظالم کا بچہ 1 رات میں آپ نے کیسے کیا؟ سمجھے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ انعام آپ کو کیا دے دوں، میرا دل خوش ہو گیا ہے، انعام آپ کو کیا دے دوں؟ میں نے کہا کہ انعام آپ دیں گے یا میں مطالبہ کروں؟ سمجھے؟ فرمایا کہ تو بتا دے۔ میں نے کہا حضرت انعام دے دو، اب ہماری تنخواہ اس وقت تھوڑی ہوتی تھی، سمجھے، 8-10 ہزار، بعد میں 20 ہزار تک میری تنخواہ پہنچ گئی، تو میں نے کہا کہ حضرت انعام آپ دے دے، ایک یہ کہ میری شان کے مطابق، دوسرا اپنی شان کے مطابق، تو میں چاہ رہا ہوں آپ کی شان کے مطابق۔ فرمایا تو بکواس چھوڑ، بات بول، کتنا، سمجھے، یہ چھوڑ کے انعام کیا لیں گے؟ میں نے کہا انعام یہ ہے حضرت، ایک ایرانی طالب علم کے 10,000 روپے مجھ پر قرض ہے، وہ دے دو۔ فرمایا یہ ہو گیا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اور بول۔ میں نے کہا بس یہی چاہیے مجھے، سمجھے بھائی، یہ دے۔ الحمدللہ اللہ پاک اس طرح پنجپیری غیر پنجپیریوں کو لڑائے، ہمیں 1 رات کے 10-10 ہزار تو ملیں گے نا، بولو، اس طرح جب یہ لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، سمجھے؟ 10-10 ہزار روپے میں یہ عثمانی ہوٹل والا جو کراچی میں، لال قلعہ نہیں پورے کراچی میں سب سے زیادہ اس کا اچھا کھانا ہوتا، اللہ پاک نے رزق کے دروازے اس کے لیے کھولے، بلوچ، سمجھے، رزق کے دروازے اللہ نے اس کے لیے کھولے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، بہت ہی تعاون کرتا ہے، اللہ اس کو جزا خیر دے، بلوچ آدمی۔ آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے جامع فاروقی میں جب میں پڑھا رہا تھا تو عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بریلوی اس نے تنگ کیا، غضب کا مناظر تھا، بہت مضبوط عالم تھے، تو عبدالرحیم، تو یہ بلوچ لوگ گئے دارالعلوم کہ اللہ کے لیے ہمارے نوجوان بریلوی بن رہے، تم لوگ اس سے کوئی مناظر بھیجو، یہ چیلنج دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ دارالعلوم والوں نے کہا ہم ایسا غلط کام نہیں کرتے۔ پھر گئے بنوری ٹاؤن میں، انہوں نے کہا ہم بھی ایسا غلط کام، گناہ کبیرہ کا نہیں کرتے۔ کہا جائے کوئی بریلوی بن جائے، کوئی مشرک بن جائے، ہم لوگ مناظرہ کا کام نہیں کرتے، سمجھ شریف میں ہے کہ یہ کام نہیں کرتے۔ آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی پاگل ہے جامع فاروقی میں، اس کے پاس جاؤ۔ میں متول پڑھا رہا تھا، یہ آ گیا سرخ گاڑی، 4x4 گاڑی اس کی اس وقت تھی، اب تو 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوتی، اس کے پاس 1-1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی۔ تو یہ آگے کہیں تو بلوچی منگا، واجب بلوچوں، سمجھے، تو کہیں گے بلوچی منگا، بلوچوں، میں نوجوان مائی درور وگان گمراہ بہ گئے، نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے، اور وہ کئی سال سے چیلنج دے رہا، کوئی دیوبندی تیاری نہیں، وہ تکڑا تھا، غضب کا تکڑا آدمی تھا۔ میں نے کہا تم شام کو آ جاؤ، مجھے لے جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ 3 دن کا اس کا جلسہ تھا۔ میں نے کوہستانی مولوی عبدالرحمن کو اٹھایا، کچھ اور، میں نے کہا لڑائی ہوگی، دیکھیں گے، میں مناظرہ کروں گا اس سے، دیکھوں گا کہ اگر میں غالب ہوں اور وہ مغلوب ہے تو مجھے ماں کی گالی دے گا، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر مناظرہ کریں گے، اور اگر میں نے دیکھا کہ اس مضبوط عالم ہے، مجھے پھنسا رہا ہے، تو میں ماں کی گالی دے دوں گا، پھر لڑیں گے۔ اس لیے کہ بھاگنے سے لڑنا بھی بہتر ہے نا۔
اپنے مسلک کی بدنامی تو وہ کوہستانی مولوی عبدالرحمن کہہ رہا تھا استاد جی مجھے 12 گولیاں لگ جائے میں مروں گا نہیں۔ اور واقعتاً یہاں جامعۃ الرشید کے جب گاڑی پہ بم سے اڑایا گیا تو 1-2 بندے مرے، باقی زخمی بے ہوش ہو گئے اور وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں، اس کو وہ دوسروں کو اٹھا رہا تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ تمہارے اپنے سر سے پورے بدن سے یہ کہ خون ہی خون ہے۔ اچھا کوہستانی تو کوہستانی ہے، سمجھی؟ تو حضرت کو میں نے اٹھایا، مولوی عبدالرحمن ہمارے شاگرد تھے، لمبے تھڑنگے کوہستانی کو، انہوں نے کہا استاد جی فکر نہیں کرو، صرف اشارہ کرنا۔ تو ہم لوگ گئے وہاں، صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھی، کتابیں میں نے اٹھائی، گاڑی میں ہم لوگ وہاں گئے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد میرے رب نے جو ہے نا اس پر ایسا روب بٹھایا کہ وہ تیار نہیں ہوا۔ کہنے لگے ہماری تیاری نہیں ہے، اس دفعہ ہمیں مہلت دے دیں، یہ کریں وہ کریں، ادھر ادھر کر دیا بہانہ، یہ اس آدمی سے میں کیسا مناظرہ کروں۔ انہوں نے کہا کر لو، وڈیرا نے کہا، وڈیرا بریلوی تھا، کہا کر لو، اگر تو نے اس کو بند کیا جوتے ماریں گے، کر لو۔ تو اس نے کہا اس دفعہ تو پھر چھوڑ دو مجھے، میں تیاری کر کے پھر آ جاؤں گا۔ الحمدللہ تیاری میاری کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے فائرنگ کی خوشی میں، شپڑ خان زندہ باد، شپڑ خان زندہ باد، سمجھے بھائی جان، خوشی میں ہم لوگ۔ اس کے بعد اس کا فارم تھا، مرغی فارم تھا، یہ جب بھی آتا تھا 10-10 15-15 مرغیاں ذبح کر کے لاتا تھا، میں بھی کھاتا تھا، ہمسایوں کو بھی دیتا، دوسرے اساتذہ کے گھر پہ۔ میں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا دعا کرو اللہ بریلویوں کو زندہ رکھے، یہ بریلویوں کے صدقے میں آپ کھا رہے ہیں، سمجھے بھائی جان، اور یہ نہ ہو تو یہ ہمیں کہاں کھلاتے۔ لیکن اب الحمدللہ ہمارا اتنا احترام کرتا ہے، اب تقریباً 27-28 سال ہو گئے کہ میرے غلام ہے، سمجھو کہ زر خرید غلام، بہت احترام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ اور کبھی ہمارے ایمرجنسی میں ہمیں 1-2 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، سمجھے۔ لیکن هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سمجھتا ہے، احسان تو احسان ہے مولوی صاحب۔ تو حضرت پھر عجیب بات ہوگی، پھر حضرت ہمارے پاس ختم بخاری کے لیے یہاں آ گئے۔ وہ کتاب حضرت نصاب میں داخل کرنا چاہ رہے تھے، سمجھے، انعام مجھے اساتذہ نے منع کیا کہ یہ اختلافی مسائل ہے، اس کو فرمایا یہ وفاق میں داخل کرتا ہوں۔ مجھے کہا کہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی کر لو، میں نے کہا کر لیتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ حضرت آپ داخل نصاب نہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت اقدس جب یہاں ختم بخاری کے لیے آیا تو یہاں سے جب چلا گیا تو مجھے فون کیا کہ بیٹا میرے سوانے چھپ رہی ہے، میرے سوانے عمر میں کئی چیزیں، لیکن وہ جو کتاب آپ نے لکھ کر کے مجھے دی تھی وہ کتاب مجھ سے گم ہو گئی، وہ کہیں میرے ذخیرے میں مجھے کہیں مل نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا استاد جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب میری کتاب لکھی ہوئی آپ کو نہیں مل رہی ہے تو وہ جو آپ کے رد میں لکھی گئی تھی الارشاد المفید وہ مجھے دے دو، میں اس کو دیکھ کر دوبارہ جواب لکھتا ہوں، انشاءاللہ ایک ہی رات میں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے۔ وہ فرمایا کہ وہ بھی نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں کیا خادموں نے کن لوگوں نے۔ میں نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، مجھے یاد ہے وہ پورا، سمجھے۔ وہ پھر میں نے یہاں 2 دن میں لکھا، لکھ کر کے واپس اس کو پہنچایا حضرت کو۔ اب ہمارے پاس بھی اس کی نقل ہے، ان کے پاس بھی نقل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ آپ کا حال تو یہ ہو گیا، سمجھے۔ میں نے آپ کے مستویٰ علمی کے اعتبار سے 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ میری زندگی ان چیزوں میں، یہ بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اس قسم کی ان چیزوں میں ہم نے زندگی تباہ کر دی۔ اصل کام یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، اپنے اندر علمی استعداد پیدا کر دو۔ یہ چند مسائل یہ لفنگے لوگوں کا کام ہے، امت کو پریشان نہ کر دو۔ افسوس ہے تبلیغ پر، افسوس ہے تبلیغی جماعت پہ کہ اب راونڈ میں بھی یہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم تبلیغ والوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ جب مدقق علماء جب یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے تو تبلیغی کی رسائی کہاں ہوگی۔ اب تبلیغ میں عوام میں بھی یہ مسائل، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ مسائل شروع ہو گئے، سمجھے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے مولوی صاحب، تحقیق کر لو، بالکل کر لو، لیکن علماء کے تفردات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے نظریے سے کوئی علماء اس کا تفرد الگ ہے، لعنتیں نہ بھیجا کرو، اس لیے کہ تفِ خیش بر ریش خیش، مولانا، سمجھے، اس کا ذرا خیال کر لو۔ باقی آپ یہ کہ کر لے، آپ کو کون منع کر سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ لمن يقتل لا تقولوا کے ساتھ متعلق، ہم اموات مبتدا خبر، بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون حیاتهم، لیکن تم ان کی حیات کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ میں نے وہ 2 شکیں بیان کیا، آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا، اور آپ دیکھیں گے تو ایسے پھنسیں گے، اور میں بھی آپ کو بتاتا نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ میں اس لیے آپ کو نہیں بتاتا کہ میں گیا تو دبئی میں ایک مولوی صاحب نے اپنے گاڑی میں مجھے اٹھایا، اور وہ ایسی گالیاں غلیظ قسم کے
مولانا غلام اللہ کو دے رہا تھا، اور مولانا اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ان کو مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ پاکستان کے فارغ نہیں ہے، یہ لوگ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ ہوگا تفرد، آپ اتفاق نہ کرو، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی توحیدی، ان کی محنتیں ہیں مول صاحب، محنتیں ان کی ہیں، سمجھے؟ میں خود بھی، ہم ان کی کتابوں سے استفادہ، زمخشری جیسے معتزلی کی تفسیر سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، دوسرے کتنے گمراہ لوگوں کے کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو ان کو گالی دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا ہے علماء سے، سمجھے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مذہب یہی ہے، ہمارے 90% نہیں 98 99% علماء کا مذہب یہی ہے جو آپ کو بتایا کہ وہ حیات فی القبر کے قائل ہے، اور میں نے مختصر ایک دو باتیں آپ سے عرض کر دی، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طریقے پر اللہ آپ کا لعنت کسی پر بھیجنا یہ ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب۔ تو وہ بنوٹاں والا مولوی صاحب جو ہے نا، وہ سخت اساتذہ نے ان کو شاید کچھ کہا ہوگا، سمجھے؟ فاضل تھے، تو اس نے جب یہ باتیں کی نا، وہ گالیاں دے رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ یہ کیا، کہتے استاد جی بتاؤ اللہ کے لیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ بولو اللہ کے لیے ہمارا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا بس ہو گیا نا آپ کو، بس اسی پر خاموش رہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس اسی پر زیادہ کہا کہ بتاؤ، میں نے کہا نہیں بتاتا۔ جب تو بزرگوں کو لعنت بھیجتا ہے نا، میں نے بھی لعنتیں بھیجی، اپنا منہ کالا کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو گالی دی، ابن قیم کو جو ہمارے ثانیہ کے اساتذہ ہوتے تھے جو ہمیں کہتے تھے گالی دے دو، سمجھے؟ مفتی سعید احمد پالم پوری میرے شیخ ہے، بہت بڑے آدمی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، میں مفتی صاحب سے جتنا متاثر ہوں اپنے اساتذہ سے اتنا متاثر نہیں ہوں۔ مفتی سعید پالم پوری ہمارے اکابرین کا جو طریقہ ہے حدیث پڑھانے کا، نقل ہے، ایک دوسرے سے نقل چلا آ رہا ہے۔ یہ دو آدمی، مولانا محمد یونس جونفوری جس کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، سہارنپور کے جو شیخ الحدیث تھے، مولانا محمد یونس جونفوری، اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری جو دیوبند کے اس وقت شیخ الحدیث ہیں، یہ ان دونوں کا انداز مقلدانہ نہیں ہے، ناقلانہ نہیں ہے، یہ خود ایک مجتہد کا در ہے، بالکل انداز ان کا الگ ہے۔ اس لیے میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں دور حدیث کو کہ بھئی دور حدیث میں ہمارے وفاق کا انداز ہی وہ نہیں ہے، تو ہم تو وفاق کے انداز میں پڑھاتے ہیں، لیکن طلباء سے میں کہتا ہوں فراغت کے بعد مفتی صاحب کا انداز سیکھ لو، اس کا انداز مناظرانہ نہیں ہے، مجادلانہ نہیں ہے، مناقضانہ نہیں ہے، ان کا انداز ادیبانہ، فقیہانہ، محدثانہ فقیہانہ ان کا انداز ہے۔ یہ بات میں نے خود حضرت اقدس سے عرض کی، اور حضرت نے مجھے سند بھی دی، اس لیے میں اس وقت دیوبند کا بھی فاضل ہوں، سمجھے؟ میرے پاس سند ہے جو حضرت جبریل کو بھی سند نہیں دیتا شاید، سمجھے بھی؟ وہ فرشتوں کو بھی نہیں دیتا، اتنا سخت مزاج کا ہے، لیکن وہ سند اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ روئیں گے، سمجھے؟ کہ اس نے کس طرح دل کھول کر کے، سمجھے؟ میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے کہ کس طرح دل کھول کر کے، دبئی میں میری ملاقات ہوتی رہتی ہے کبھی، سمجھے؟ تو دبئی میں حضرت نے یہ کہ مجھے خود فون کیا تھا، میرا نمبر، میں بھی دبئی میں تھا حضرت اقدس پہ، تو حضرت نے فون کیا، حضرت سے جا کر کے میری ملاقات ہو گئی، وہ سند مجھے دی ہے، اللہ کی قسم کروڑوں روپے میں بھی وہ سند دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، سمجھے؟ مفتی سعید احمد کی پالم پوری کی یہ ہے کہ سند ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، سمجھے؟ کہتے ہیں عقیدۃ حیات الانبیاء مسألۃ متعلقۃ بالاعتقاد والذین لا یقولون بحیات الانبیاء فهل یجوز حیات انبیاء کے وہ قائل ہے، لیکن تو پھر اسی طرح گدھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف فی ہذہ القبور یا فی اعلی علیین، وہ حیات کے قائل ہے، پھر اسی طرح تو پوچھے، اور تو نے فی القبور لکھا بھی نہیں، یہ ہے آپ کی جہالت۔ وہ حیات انبیاء کے قائل ہے، دیکھا آپ نے؟ یہ دکھا رہا ہے اپنا علم، تو یہ لکھ دے کہ عقیدۃ حیات الانبیاء فی ہذہ القبور، اب کہہ دے کہ حیات الانبیاء فی ہذہ القبور یہ عقیدۃ، پھر اس کے بعد مجھ سے جواب، آپ نے وہ نہیں لکھا ہے، سمجھے؟ وہ چیز آپ نے لکھی بھی نہیں، اور حیات انبیاء تو میں نے بتایا کہ قائل ہے، صرف مسئلہ مکان کا ہے۔ کہتے جب آپ چارپائی پر تھے تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کی تھی، جب نیند ثابت ہوا تو حیات بھی ثابت ہوئے، یہ آپ کے خود ساختہ تحریف ہے۔ حضرت علی اس موقع پر آیا، فرمایا طبت حیا و میتا، بولو طبت حیا و میتا، بیٹے اس قسم کی ہواؤں سے جہاز نہیں اڑتے، سمجھے؟ یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا ہے، سمجھے؟ جو مسئلہ میں نے وہی بتایا، یہ تیرے مناظرین کو میں جانتا ہوں۔
صحابہ نے درود پڑھا، درود کو خود سن لیتا ہے، اگر درود فرشتے پہنچا دے تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو وہی تو دوشک ہیں، پھر دفن کیسے آپ نے کیا؟ بات تو یہ تھی، سمجھے؟ دفن کیسے کیا آپ؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سمجھے؟ آپ اجازت دیں گے کہ میں سویا ہوں مجھے دفن کرنے، میرے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، دفن کریں گے آپ مجھے؟ اس لیے زور لگا پتر